على حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم صل على حبيبك سيدنا مولانا محمد صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر، صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله. قال الله عز وجل في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على حبيبك سيدنا مولانا محمد صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر، صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول اللہ. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ عم نوالہ کا فضل و کرم اور اس کا احسان ہے کہ ہم اور آپ اللہ کے گھر میں اللہ تبارک و تعالی کے حضور میں سر بسجود ہونے کے لیے حاضر ہیں. اللہ رب العالمین جل جلالہ عم نوالہ مجھ گنہگار و سیاکار کی اور آپ کی سب کی ہماری حاضری کو قبول فرمائے، اور جو کچھ کے بیان کیا جائے اس کو شرف قبولیت عطا فرما کر میرے لیے اور آپ سب کے لیے گناہوں کا کفارہ بنائے. قرآن مجید و فرقان حمید اللہ تبارک و تعالی کا آخری کلام ہے، اور حضور پرنور سید العالمین رحمت للعالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی کے آخری نبی ہیں، اور ہم حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور ہم آخری امت ہیں. قیامت تک اب کوئی نبی نہیں، اور ظاہر ہے جب نبی نہیں تو امت بھی نہیں. قیامت تک حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کا پرچم لہراتا رہے گا، اور یہ امت قیامت تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی گواہی دیتی رہے گی. آج کل کے حالات میں بظاہر لوگوں کے لیے بڑے مایوس کن ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ مایوس کس وجہ سے ہے اور حالات کیا ہیں؟ ایک مسلمان کی حیثیت سے ہمیں باخبر رہنا چاہیے. ایک مسلمان کی حیثیت سے ہمیں باخبر رہنا چاہیے، اپنے گھر سے باخبر رہنا چاہیے، اپنے پڑوس سے باخبر رہنا چاہیے، اپنے محلے سے باخبر رہنا چاہیے، اپنے شہر سے باخبر رہنا چاہیے، اپنے ملک سے باخبر رہنا چاہیے، اور روئے زمین پر جتنے بھی مسلمان ہیں ان کے حالات سے باخبر رہنا چاہیے. کیوں؟ کس وجہ سے؟ کیوں اور کس وجہ سے؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ عم نوالہ نے حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی ایک خطے کے لیے نبی اور رسول بنا کر نہیں بھیجا. کسی ایک خطے کے لیے، جیسے بنی اسرائیل تھے تو انبیاء بنی اسرائیل صرف بنی اسرائیل تک ان کی نبوت اور رسالت محدود تھی. چنانچہ وہ خطاب کرتے تھے، یعنی قوم سے خطاب کرتے تھے تو کہتے تھے یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ الیکم. قرآن مجید و فرقان حمید میں جہاں جہاں تذکرہ آیا مختلف اقوام کا تو نبی یہ فرماتے تھے کہ اے بنی اسرائیل، اے میری قوم، قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط، یہ تذکرہ آتا ہے قرآن میں. مخاطب ہوتے تھے نبی، تو نبی ان سے فرماتے تھے انی رسول اللہ الیکم، میں تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں. چنانچہ دیکھیے پھر ایک اور آیت میں قرآن مجید و فرقان حمید میں ارشاد فرمایا
رب العالمین جل جلالہ عما نوالہ ارشاد فرماتے ہیں وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومہ، ان کی قوم، ہم نے انبیاء و مرسلین کی مقدس جماعت کو بھیجا تو وہ اپنی قوم کے لیے مخصوص تھے. ان کی قوم، قوم عاد، قوم سمود، قوم اسرائیل، یہ سب قومیں تھیں، مختلف قبائل تھے. بنی اسرائیل حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کے بیٹے، یعقوب نبی اللہ، اسحاق نبی اللہ، اسحاق نبی اللہ کے بیٹے یعقوب نبی اللہ، اور اس سے جو سلسلہ چلا وہ بنی اسرائیل کا چلا. تو یہ بھی ایک قبیلہ، ایک نسل. تو مختلف نسلیں، مختلف انبیاء، جبھی تو 1,24,000 انبیاء و مرسلین تشریف لاتے رہے تو دنیا میں مختلف قوموں کے لیے آتے رہے. اس قوم سے باہر وہ نبی نہیں تھے. چنانچہ ایک وقت میں کئی نبی، ایک وقت میں کئی نبی، حضرت شعیب اور حضرت موسیٰ کا زمانہ ایک ہے. اس طرح سے اور بہت سی مثالیں قرآن مجید و فرقان حمید کی اس کی مثالیں بھری پڑی ہیں، اور اس میں تفصیل میں زیادہ نہیں جاتا تاکہ آپ کو مختصر سے وقت میں مختصر سی بات عرض کر دوں. ہر نبی ایک مخصوص قبیلے کے لیے، مخصوص علاقے کے لیے اور مخصوص ماحول کے لیے بھیجا گیا. لیکن ہمارے نبی کی کیا خصوصیت ہے؟ رب العالمین جل جلالہ عما نوالہ ارشاد فرماتا ہے، رب العالمین جل جلالہ عما نوالہ ارشاد فرماتا ہے وما ارسلناک، نہیں بھیجا ہم نے آپ کو مگر، یعنی کسی قوم کے لیے نہیں بھیجا یا عربوں کے لیے، کسی قوم کے لیے نہیں بھیجا کہ قبطیوں کے لیے ہیں. قبطی ایک نسل تھی اس زمانے میں. ہم نے آپ کو صرف عربی بولنے والوں کے لیے نہیں بھیجا، لسان قوم، جو خاص زبان وہ قوم اور قبیلہ بولتی تھی اسی زبان میں اس پیغمبر کو بھیج دیا. تو عربی زبان بولنے والوں کے لیے نہیں بھیجا، عرب قبائل کے لیے نہیں بھیجا، عربوں کے خطے کے لیے نہیں بھیجا. ہم نے آپ کو کہاں کا نبی اور رسول بنایا ہے؟ آپ کی خصوصیت کیا ہے؟ رب العالمین جل جلالہ عما نوالہ ارشاد فرماتا ہے وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو پوری دنیائے انسانیت کے لیے نبی اور رسول بنا کر بھیجا ہے. یہ ہمارے حضور کی خصوصیت ہے کہ پورے عالم کے لیے، انسانیت کے لیے، کائنات کے لیے، قیامت تک جتنے انسان آتے رہیں گے ان سب کے لیے اللہ نے اپنے محبوب حضور پرنور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا. الا کافۃ للناس. پھر ارشاد فرمایا کہ نبی اور رسول تو بنا کر بھیجا مگر آپ کو رحمت والا رسول بنا کر بھیجا ہے. اور یہ رحمت جو ہے یہ کوئی ایک قبیلے کے لیے نہیں ہے کہ صرف عربوں کے لیے ہو، عربی بولنے والوں کے لیے ہو، غیر عربی بولنے والوں کے لیے ہو، ایران کے لیے ہو، افغانستان کے لیے ہو یا پاکستان کے لیے ہو. نہیں، رب العالمین جل جلالہ عما نوالہ ارشاد فرماتا ہے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. سارے ہی عالموں پر آپ کی چادر رحمت جو ہے وہ بچھی رہیں گے، وہ آپ کی چادر رحمت کے سائے میں سب رہیں گے. سارے عالم پر قیامت تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین. تو چونکہ حضور تمام سارے عالم کے لیے نبی اور رسول ہے تو سارے عالم میں مشرق ہو کہ مغرب، شمال ہو کہ جنوب، روئے زمین پر جہاں جہاں لوگ رہتے ہیں اور جس نے بھی کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا طوق اپنی گردن میں ڈال لیا، اللہ رب العالمین جل جلالہ عما نوالہ نے اس کو امت محمدیہ میں شامل کر دیا اور وہ ایک عالمی برادری، ایک عالمی جماعت، ایک عالمی دین، ایک عالمی پیغمبر حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی حیثیت سے روئے زمین کے مسلمانوں سے ہمارا تعلق ہو گیا. اسی لیے آپ نے دیکھا قرآن مجید و فرقان حمید میں پھر ارشاد فرمایا، رب العالمین جل جلالہ عما نوالہ ارشاد فرماتا ہے انما المؤمنون اخوہ. ایمان والے، قرآن مجید و فرقان حمید نے ارشاد فرمایا ایمان والے ایک دوسرے کے بھائی ہیں. انما المؤمنون
یہ سب ایمان والے جو کلمہ پڑھتا گیا وہ آپ کا بھائی بنتا گیا، جس کی گردن میں غطاء غلامی مصطفیٰ آتا گیا، لکھتا گیا، جڑتا گیا، وہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں شامل ہوتا گیا، وہ ہمارا بھائی بنتا گیا۔ اب وہ خواہ امریکہ کا ہو، خواہ چین کا ہو، خواہ جاپان کا ہو، خواہ کہیں کا بھی ہو، افریقہ کا ہو، کالا ہو کہ گورا ہو، رنگ اور نسل کے امتیاز کے بغیر، رنگ اور نسل کے امتیاز کے بغیر، نسل اور زبان اور لسانی اور عقائی تفریق کے بغیر حضور کی رحمت، حضور کی نبوت عام ہے۔ اسی لیے روئے زمین پر حضور کی امت عام ہے، اور یہ امت جہاں جہاں ہے وہ ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ یہ قرآن مجید و فرقان حمید نے بیان کیا۔ اب اس کو غور کرنے کے بعد اب آپ سمجھیے کہ کوئی بھائی اپنے بھائی سے بے خبر رہ سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں۔ ہم کو تو اپنے پڑوسیوں سے باخبر رہنے کا حکم ہے۔ یہ ہم نہیں کہہ سکتے کسی نے پوچھا کہ آپ کے پڑوس میں کون رہتا ہے، یہ کیا پتہ، مجھے کیا معلوم، چھوڑو جی، مجھ کو کیا غرض پڑی ہے کون رہتا کون نہیں رہتا۔ نہیں، قرآن مجید و فرقان حمید نے ارشاد فرمایا، رب العالمین جل جلالہ عم نوالہ ارشاد فرماتا ہے، والجار ذی القربى والجار ذی الجنب وابن السبیل، والجار ذی القربى، پڑوسی جو قریب ہے اس کے حال سے باخبر ہو، اس کا حق ہے، قرابت داروں کا حق ہے۔ وآت ذی القربى حقہ، قرابت داروں کا حق ادا کرو، اپنے قرابت داروں سے بھی باخبر رہو، چائزاد بہن ہے، چچزاد بھائی ہے، ماموزاد بھائی ہے، ماموزاد بہن ہے، غریب ہے، ضرورت مند ہے، حاجت مند ہے، ان کی حاجت پوری کرو، زکوٰۃ پہلے ان کو دو۔ اس کے بعد جب رشتہ داروں سے فارغ ہو جاؤ تو بچ جائے تو پڑوسیوں کو دیکھو، پڑوس میں کون غریب ہے کون فقیر ہے، یہ حال یہ تو قرآن کا حکم ہے۔ والجار ذی القربى والجار الجنب والصاحب والجار الجنب والصاحب بالجنب والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبیل، اور جو کبھی آ کے بیٹھ جاتا ہے، کبھی آ کے بیٹھ گیا آپ کے پاس تو اس کے حال سے بھی باخبر رہو، ہو سکتا ہے اس کی بھی کوئی ضرورت ہو۔ اس لیے آپ نے دیکھا کہ زکوٰۃ کا بھی حکم دیا تو پہلے رشتہ داروں کو دیکھو، رشتہ داروں سے بچ جائے تو پھر پڑوسیوں کو دیکھو، بچ جائے تو پھر محلے والوں کو دیکھو، پھر شہر والوں کو دیکھو، پھر اہل ملک کو دیکھو۔ تو اسلام نے یہ حقوق معین کر دیے، یہ قرآن شریف میں ہے۔ اس لیے ارشاد فرمایا کہ دیکھو رشتہ جو قرابت کا ہے اس کو توڑو نہیں، بڑا اہم رشتہ ہے۔ وَلَا تُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ، رحم کے رشتے، یہ بہن بھائی کا رشتہ جو ہے اس کو توڑو نہیں، اس کو جوڑے رکھو۔ بڑی آسانی سے معمولی باتوں پر، چھوٹے چھوٹے پیسوں کے جھگڑوں پر 5,000 ادھر ہو گئے 5,000 ادھر ہو گئے، بھائی اور بہن کا رشتہ ٹوٹ گیا۔ نہیں، لا تقطعوا ارحامکم، چھوٹی چھوٹی باتوں پر درگزر کرو، اور اس رشتے کو جو ماں اور باپ کا رحم کا رشتہ ہے، اس رشتے کو، بہن بھائی کے رشتے کو، اس تعلق کو جوڑے رکھو۔ تو یہ ساری ہدایتیں قرآن شریف میں ہیں۔ یہی رشتہ اخوت کا اور محبت کا اللہ رب العالمین نے ایمان والوں میں قائم فرمایا۔ یہ کالا ہو کہ گورا ہو، افریقہ کا ہو کہ امریکہ کا ہو، چین کا ہو کہ جاپان کا ہو، کہیں کا بھی رہنے والا ہو، جو مسلمان ہے، حضور پرمون صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے، وہ ہمارا بھائی ہے۔ انما المؤمنون اخوہ، اسی لیے ارشاد فرمایا یہ امت واحدہ ہے۔ چنانچہ قرآن مجید و فرقان حمید کی آیت میں ارشاد فرمایا وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، بغیر کسی نسل، زبان، قبیلے کی تفریق کے بغیر ساری روئے زمین کی امت رسول اللہ امت واحدہ ہے، اور تم ایک دوسرے کے بھائی ہو۔ اور ہمیں مسلمانوں کے حالات سے باخبر رہنا چاہیے کہ کیا قیامت گزری۔ اب کل کو کوئی آدمی یہ کہے کشمیر میں مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا ہے، 70 لاکھ مسلمان شہید ہو چکے ہیں، ارے بھئی کہاں کشمیر اور کہاں میں کراچی کا رہنے والا 2000 میل کے فاصلے پر ہے، میرا کیا جاتا ہے، چھوڑو جی، کیا باتیں کرتے ہو، کیا تھا؟ نہیں، یہ تو قرآن شریف کے حکم کے خلاف ہو گیا۔ قرآن میں تو اللہ نے یہ فرمایا کہ تم اپنے بھائی کے حال، یہ تمہارا بھائی ہے، اور بھائی پر اگر کوئی تکلیف گزرتی ہے تو تمہیں اس سے باخبر ہونا چاہیے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا
انما المؤمنون اخوہ، یہ تو قرآن شریف کی آیت ہوئی کہ ایمان والے ایک دوسرے کے بھائی ہیں، کالا ہو کہ گورا، اردو بولتا ہو کہ پنجابی، سندھی بولتا ہو کہ بلوچی، انگریزی بولتا ہو کہ جرمنی، جاپانی بولتا ہو کہ چینی، کوئی بھی ہے وہ غلام مصطفیٰ ہے۔ جب غلام مصطفیٰ ہے تو آپ کا بھائی ہے۔ اب چاہے کوئی بھی زبان بولتا ہو اور کیسا ہی رنگ ہو، چاہے کالا ہو چاہے گورا ہو، وہ آپ کا بھائی ہے۔ آپ نے دیکھا اور غور فرمایا، کبھی آپ نے اس پر غور فرمایا؟ اور میں کہا کرتا ہوں اس پر غور کر لیجیے۔ آپ نے کبھی غور فرمایا کہ ابو جہل مکے کا رہنے والا تھا؟ مکے کا رہنے والا، جب مکے کا رہنے والا ہوا تو حضور کا ہم وطن ہوا نا۔ ابو جہل کی پیدائش مکے کی، حضور کی پیدائش مکے کی۔ ابو جہل کی زبان عربی، رسول اللہ کی زبان عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو جہل جس قبیلے سے تعلق رکھتا تھا وہی قبیلہ رسول اللہ کا بھی تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن دوسری طرف آپ نے یہ منظر بھی دیکھا، کہ ایک وہ شخص کہ جو عربی زبان، جس کی مادری زبان نہیں تھی، ابو جہل کا رنگ سرخ و سفید، ابو لہب کا رنگ بھی سرخ و سفید، اس لیے اس کو ابو لہب کہتے تھے۔ چہرہ اس کا ایسا تھا جیسے شعلے آگ کے چمکتے ہیں نا، ابو لہب، چہرہ اس کا سرخ۔ یہ گورے رنگ کے لوگ تھے اور قریش کے سردار تھے۔ لیکن ابو جہل اور ابو لہب کے مقابلے پر ایک وہ شخص کہ جس کا رنگ کالا تھا، جس کے ہونٹ موٹے تھے، جس کی آنکھیں چھوٹی تھی، جس کی زبان عربی بولنے میں لکنت محسوس ہوتی تھی، جس کی مادری زبان عربی نہیں تھی، اس شخص کا نام تھا بلال حبشی۔ رسول اللہ نے اس کو گلے سے لگا لیا، مسلمانوں نے گلے سے لگا لیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ وارضاہ جب گزرتے تھے تو حضرت بلال حبشی کو دیکھتے تھے اور فرماتے تھے فبلال اور بلال ہوا سیدنا، یہ تو ہمارے سردار ہیں۔ حضرت عمر مکے کے رہنے والے، مکے کی پیدائشی، عربی بولنے والے، قریش قبیلے کے بڑی محترم شخصیت، خاندانی آدمی تھے حضرت عمر۔ حضرت بلال کو کہتے تھے سیدنا، یہ تو آپ تو ہمارے سردار ہیں۔ کس وجہ سے؟ بتانا یہ تھا کہ اسلام میں زبان کا، علاقے کا، نسل کا اور رنگ کا اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ اصل حیثیت جو ہے وہ ہے غلامی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ سب ہمارے بھائی ہیں۔ اللہ قرآن اور حدیث کی اس روشنی کو سمجھنے کے بعد اب آپ سوچیے، کشمیر کے مظلوم مسلمانوں پر مظالم ہو رہے ہیں، مسلمان خواتین کی عصمتیں لٹ رہی ہے، کشمیر میں مسلمانوں کو ذبح کر رہی ہے، بھارتی فوجیں پوری درندگی کے ساتھ مسلمانوں کو کاٹ رہی ہیں۔ کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے اس پر ہمارا دل بے چین ہونا چاہیے۔ وہ مسلمان قرآن سے جاہل ہے، حدیث رسول اللہ سے غافل ہے، اس کو دین کی تمیز نہیں ہے، وہ بدبخت اور بدنصیب ہے جو قرآن کی تعلیم کو سمجھے بغیر یہ کہہ دے کشمیر سے میرا کیا تعلق ہے، مسلمانوں پہ کچھ ہو رہا ہوگا ہونے دو، میرا کیا؟ نہیں، قرآن کہتا ہے، رسول اللہ فرماتے ہیں، تمہارے بھائی ہیں، المؤمن للمؤمن مثل المؤمنین فی تودہم وتراحمہم۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایمان والوں کی مثال ایک دوسرے کے ساتھ ایسی ہے، مثل المؤمنین فی تودہم وتراحمہم، ایک دوسرے کے ساتھ محبت میں، ایک دوسرے کے ساتھ رحم دلی میں مسلمانوں کا آپس میں رشتہ ایسا ہے، کجسد واحد، کمثل جسد واحد۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جیسے ایک جسم، ایمان والوں کا ایک دوسرے مسلمان سے رشتہ ایسا ہے کہ جیسے جسد واحد ایک جسم ہو، اذا اشتکا منہ عضو،
اگر جسم کے کسی ایک حصے میں درد محسوس ہو تو سارا جسم درد محسوس کرتا ہے. اسی طرح کشمیر کا مسلمان ہو، چیچنیا کا مسلمان ہو، کوسووا کا مسلمان ہو، فلپین کا مسلمان ہو، برما کا مسلمان ہو، اس کو اگر کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو مجھ کو حضور کے امتی کی حیثیت سے احساس ہونا چاہیے کہ میرے بھائی کو تکلیف پہنچ رہی ہے، اور میں اگر کوئی اس کی مدد کر سکتا ہوں تو مجھے مدد کرنی چاہیے. یہ میرے مذہبی فرائض میں سے ہے. اگر اس فرائض سے غفلت برتی تو اللہ کے یہاں بہت بڑی باز پرس ہوگی، اس لیے کہ قرآن کا حکم ہے. تو کشمیر کے مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ 10 سال ہو گئے کشمیر کے مسلمان اپنی جد و جہد آزادی کر رہے ہیں لیکن کچھ ہو نہیں پاتا، چھوڑو جی. نہیں، آپ نے دیکھا کہ 10 سال سے مسلسل کشمیر کے مسلمان ہندوستان کی 7 لاکھ فوجوں کے مقابلے پر سینہ سپر ہیں. 7 لاکھ فوجوں کے مقابلے پر کشمیری مسلمان سینہ سپر ہیں. اور آپ نے یہ بھی دیکھا کہ 2000 مسلمان مجاہدین نے کارگل پر 40,000 بھارتی فوج کا راستہ روکے رکھا. یہ بھی دیکھا آپ نے. تو میرے عزیز مایوسی کی کوئی بات نہیں ہے، مایوسی کی کوئی بات نہیں ہے. اس امت میں جب تک جذبہ جہاد موجود ہے یہ ناقابل تسخیر ہے. جذبہ جہاد ایمان کی علامت ہے. اسی لیے رسول اللہ نے فرمایا جس مسلمان کے دل میں جہاد کی آرزو نہ ہو، جس مسلمان کے دل میں جہاد کی آرزو نہ ہو اور شہادت کی موت کی تمنا نہ ہو، جب وہ مرتا ہے تو منافق کی موت مرتا ہے. یہ حدیث مبارک ہے. آپ نے دیکھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ وارضاہ کتنے عظیم المرتبہ صحابی تھے، لیکن کیا دعا فرماتے تھے. بخاری شریف میں حضرت عمر کی دعا منقول ہے. اکابر محدثین نے اس حدیث کو نقل فرمایا، اس روایت کو نقل فرمایا. حضرت عمر دعا فرماتے تھے اللہم، کیا عظیم المرتبہ صحابی تھے، تو جنتی تھے. حضور نے ان کو فرمایا اے عمر تم جنتی. تو جنت تو حضور کے گھر کی تھی، بانٹتے تھے. ابو بکر تم جنتی، عمر تم جنتی. 10 جن کو جنت کا مژدہ ملا. اپنے محبوب نواسے امام حسن کو کہا اور امام حسین کو فرمایا تم جنت کے نوجوانوں کے سردار ہو. فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق ارشاد فرمایا سیدۃ النساء اہل الجنہ، جنت کی عورتوں کی سردار ہے. سیدہ شباب اہل الجنہ، جنت کے نوجوانوں کے سردار کون ہیں؟ کہا دیکھ لو، یہ جا رہے ہیں حسن اور یہ جا رہے ہیں حسین، یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں. معلوم ہے رسول اللہ تو جنت بانٹتے، جنت تو ان کے گھر کی تھی. جنت تو آج بھی، جنت حضور کی زندگی میں، یہ نہ سمجھیے کہ جنت حضور کی زندگی میں بڑھتی تھی، جنت تو آج بھی حضور کے قدموں میں ہے، آج بھی ہے. اور جس کو جنت کی خواہش ہو چلا جائے حضور کے روضہ مبارک پر ریاض الجنہ میں نماز پڑھ لے، جنتی ہے، رکھی ہوئی ہے جنت ان کے قدموں میں. صحیح حدیث بخاری شریف کی جس سے کسی محدث نے 1450 سال میں کسی نے اختلاف نہیں کیا. ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ. حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما بین بیتی و منبری، یہ جو میرا گھر ہے اور یہ جو میرا منبر ہے، گھر اور منبر میں یہ جو فاصلہ ہے، یہ اتنا جو ٹکڑا ہے، یہ روضۃ من ریاض الجنہ، یہ جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے. جب قیامت ہوگی تو یہ ٹکڑا اسی طرح سے اٹھ کر جنت میں واپس چلا جائے گا. تو آج بھی جنت وہاں موجود ہے. دیکھو جنت مکہ شریف میں نہیں ہے، نہیں ہے، کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے. نماز پڑھ لو، 1 رکعت کا ثواب 1 لاکھ رکعت لے لو. مکہ شریف میں نماز پڑھو، 1 رکعت کا ثواب 1 لاکھ رکعت لے لو. 1 روپیہ خیرات کر دو، 1 روپے کے 1 لاکھ روپے کا ثواب لے لو. مکہ شریف میں ایک نیکی 1 لاکھ نیکیوں کی برابر ہے. دربار مصطفیٰ میں آؤ تو جنت لے لو، قدموں میں ہے رسول اللہ کے.
تو بدنصیب ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ کے پاس جانے سے کیا ملے گا۔ بعض بدنصیب بدبخت ایسے بھی ہیں جو حج کر کے واپس چلے آتے ہیں، ان کو توفیق نہیں ہوتی۔ میں کہتا ہوں حضور ان کو بلاتے ہی نہیں، جب وہ جنتی نہیں ہے تو جنت میں جا کے کیا کریں گے؟ تو جنتی ہے وہ جو جائے گا، حضور کے روضے پہ جائے گا، ریاض الجنہ میں جائے گا، اس لیے کہ حضور نے فرمایا ہے میرے اور میرے ممبر کے درمیان میں، میرے روضہ مبارک اور میرے ممبر کے درمیان میں روضۃ من ریاض الجنہ، جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے۔ آؤ امتی آؤ، جنت میں نے تمہارے لیے کھلی رکھی ہے، آؤ جنت میں نماز پڑھ لو، میرے روضہ مبارک پہ حاضر ہو۔ تو حضور پر نور سید العالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ امت ہے، اس کو حال سے باخبر ہونا چاہیے اور اس امت کو جہاد کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ یہ فرض ہے فرائض کے بعد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود جہاد فرماتے تھے، مجاہدین کی قیادت فرماتے تھے، رات کو مصلی پر، دن کو مصلی پر، رات کو مصلی پر امامت فرماتے تھے، اور دن کو میدان جہاد میں حضور مسلمانوں کی قیادت فرماتے تھے۔ یہ تو احادیث مبارکہ قرآن سے، حدیث سے اور تاریخ و سیر سے ثابت ہے، اس میں کسی قسم کی اس کی گنجائش نہیں ہے انکار کی۔ تو اس امت نے جہاد کیا، کشمیر میں رستہ روکا ہوا ہے۔ اور دوسری بات سنیے، 15 لاکھ مسلمانوں کی آبادی ہے چیچنیا میں، اخباروں میں آپ پڑھ رہے ہیں برابر چیچنیا چیچنیا چیچنیا، یہ روس میں ہے۔ روس اتنا بڑا ملک ہے نقشے میں، بالکل اتنا بڑا نقشہ، اس نقشے میں اتنا بڑا چیچنیا ہے، اب کتنا ہوگا؟ اتنے بڑے روس کے نقشے میں، جغرافیے میں اتنا چیچنیا ہے، تو اب اس سے آپ اندازہ لگا لیں کتنا چھوٹا سا ملک ہے، کتنا چھوٹا سا ملک ہے یہ۔ اس کی آبادی کیا ہے؟ 15 لاکھ مسلمانوں کی آبادی ہے۔ روس کی آبادی کیا ہے؟ 30 کروڑ۔ روس کی آبادی 30 کروڑ، چیچنیا کی آبادی 15 لاکھ۔ 15 لاکھ میں 15 لاکھ مسلمانوں کی آبادی، تو 15 لاکھ کوئی نوجوان تھوڑے ہی ہوں گے، اس میں بوڑھے بھی ہیں، اس میں بچے بھی ہیں، اس میں مائیں اور بہنیں بھی ہیں، عزیز اور پیارے بچے بھی ہیں اور نوجوان بھی ہیں۔ 15 لاکھ میں کتنے نوجوان ہوں گے؟ آپ حساب کتاب خود کر لیں۔ بوڑھے، ضعیف اور ناتواں اور مجبور مائیں اور بہنیں کتنی ہوں گی وہ اندازہ لگا لیجیے 15 لاکھ میں۔ سن 1994 میں روس نے چیچنیا کے مسلمانوں کے خلاف جنگ شروع کر دی، وہ کہا تم ہمارے محکوم ہو، تم نے ہماری بہت سی باتوں میں انکار کیا، اور تم نے کہا کہ ہم آزاد ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حملہ کر دیا۔ تاریخ یہی ہے، سن 1994 میں روس نے حملہ کر دیا۔ 2 برس تک، شاید آپ میں سے بہت سے لوگوں کو یاد نہ رہا، اس زمانے میں بھی خبریں آتی تھیں، 2 برس تک مسلسل مقابلہ ہوتا رہا۔ 15 لاکھ مسلمان، دنیا کی سپر پاور جس کے پاس 9000 ایٹمی بم موجود ہیں، 9000 ایٹمی ڈیٹرنٹ، 9000 ایٹمی ڈیٹرنٹ، رشیا ایٹمی ہتھیار رشیا کے پاس ہے۔ جو ڈیفنس جرنل کی جو رپورٹ ہے، لندن سے نکلتا ہے ایک ڈیفنس جرنل، اس ڈیفنس جرنل میں رپورٹ آئی، اخبار رسالے نے رپورٹ دی، وہ رپورٹ دیتا ہے ہر مہینے، کہاں کس ملک کی فوج کتنی ہے، کس ملک کی ہوائی جہاز کی استعداد کتنی ہے، کس ملک کا بحری بیڑا کس ملک کا بحری بیڑا کتنا ہے، کس ملک نے اس مہینے ہتھیار کتنے خریدے، وغیرہ وغیرہ۔ تو ایٹمی ڈیٹرنٹ 9000 ہے۔ اس وقت روس نے معاہدہ کر لیا، اچھا بھائی ٹھیک ہے، 2 برس تک روسیوں کی ناک جو ہے وہ رگڑتے رہے، تو روس نے معاہدہ کر لیا 96 میں
معاہدہ ہو گیا، نہیں مجھے نہیں چاہیے، معاہدہ کر لیا، 96 میں معاہدہ کر لیا۔ اس کے بعد رشیا خاموش ہو گیا، اور رشیا نے پھر تیاری کی، رشیا نے پھر تیاری کی، 96 کے بعد پھر تیاری کی، 97، 98، 99، پوری تیاری کرنے کے بعد پھر کہا ہم تمہاری آزادی نہیں مانتے۔ ان کا پہلے آپ نے معاہدہ کیا، آپ نے ہماری آزادی تسلیم کی، ہم نہیں مانتے، ہم نہیں مانتے، پھر حملہ کر دیا۔ اب 4 مہینے سے بے سر و سامانی کے عالم میں چیچنیا کے 15 لاکھ مسلمان کی بستی اور ملک 30 کروڑ روسیوں کا مقابلہ کر رہا ہے۔ دنیا حیران ہے کہ یہ کیسے مقابلہ کر رہے ہیں، لیکن اس میں حیرانی کی کوئی بات نہیں ہے، اس میں حیرانی کی میرے اور آپ کے لیے کوئی بات نہیں ہے، دنیا والوں کے لیے حیران کن بات ہے کہ دنیا کی ایک سپر پاور، دنیا کی وہ طاقت کہ جس کے پاس 9000 ایٹمی ڈیٹرنٹ ہے، یہ کیسے مقابلہ کر رہے ہیں۔ تو قرآن مجید و فرقان حمید ارشاد فرماتا ہے، رب العالمین جل جلالہ عم نوالہ، قرآن کی صداقت دیکھو، قرآن کی سچائی دیکھو، قرآن کی عظمت دیکھو، اور یہ دیکھو کہ یہ اللہ کا کلام ہے، ہر دور میں اس کی تصدیق ہوتی رہے گی، ہر دور میں۔ کیا فرماتا ہے رب العالمین جل جلالہ عم نوالہ؟ ارشاد فرماتا ہے، کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ۔ تم دیکھو گے ایمان والو، فئۃ قلیلۃ، تھوڑی تعداد میں لوگ، غلبت فئۃ کثیرۃ، بہت بڑی طاقت اور قوت کے مقابلے پر ایمان کی قوت سے